سے وہ تو بیچ رہا ہے، یہ قیامت تک اسی میں رہے گا، اس کا مزاج، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مگر لوگ کہتے ہیں مدینے والا بلائیں گے حضور تبھی تو جائیں گے، تو کیا مطلب تمہارے پر ٹیلی فون آئے گا کوئی مدینے سے کہ بھئی آ جاؤ بھئی، تمہارے بغیر جو ہے نا وہ صفا مروہ پہ دل نہیں لگ رہا ہے، کوئی طواف میں مطاف سونا ہے تمہارے بغیر؟ یہ کون سی بات کر دی لوگوں نے؟ حج بھی کرنے تب جاتے ہیں بیچارے جب بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، کسی لائق نہیں بچتے، یہ ایئرپورٹ سے دھکے مارنے شروع کر دیتے ہیں ان کو لوگ، ادھر ہٹو ادھر ہٹو۔ وہ جو کبھی جنہوں نے اکیلے لکھنؤ نہیں گئے وہ کیسے انٹرنیشنل سفر کریں گے؟ اس کے بعد وہ مینا میں جا کر کے سب جگہ جا کر کے ان کو سوائے پریشانی کے اور کیا ہوتا ہے؟ آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے۔ یہ نہ جانے کس آدمی نے لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ بھئی پہلے بچوں کی شادی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم مدینے جائیں گے۔ یہ کس جاہل نے یہ بات دماغ میں ڈال دی کہ اس کا مطلب یہ سیدھا سیدھا یہ بن رہا ہے کہ حج ایسی چیز ہے کہ اگر کرو گے تو پھر بچوں کی شادی رہ جائے گی معاذ اللہ۔ یہ کس نے خیال دیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے جب جائیں گے جب حالات بالکل سدھر جائیں گے۔ ان بے وقوفوں کو یہ بتاؤ کہ مدینے جا کے حالات بدلتے ہیں۔ اگر حالات بدلنا چاہتا ہے تو مدینے جا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ مدینے نہیں جاتے لوگ، مر جاتے ہیں ایسی بغیر مدینہ دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے مدینے کی زیارت کی، یعنی جس نے میری قبر شریف کی زیارت کی، فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب۔ سبحان اللہ، تو انشاءاللہ مدینے جائیں گے نا؟ انشاءاللہ جائیں گے بھائی۔ یہ موبائل بدلنا چھوڑو، نیت بدل کے مدینے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، واہ بھائی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، پڑھیے رو رو کر حال دل سنانا ہے، بے شک۔ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، ذرا مل کے پڑھ لیجئے۔ رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا، اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا، میرے ساتھ تو پڑھو ذرا، آنا اور جانا ہے، ماشاءاللہ۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں نا، ایک رکشے والا مجھے ملا تھا 2 سال پہلے مدینے میں، کہنے لگا میں رکشہ چلا کے مدینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، 20 روپے 50 روپے ڈالتا تھا اور مدینے کی یادوں میں تڑپتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن بے چینی زیادہ ہو گئی، 12 سال ہو بھی چکے تھے پیسے اکٹھے کر کے، اس بیچ میں میرے بچے بیمار پڑے، مگر وہ گولک نہ توڑی جس میں مدینے کے پیسے تھے۔ کہتے ہیں میں پھر اس کو لے کے گیا ٹور والے کے پاس، میں نے کہا یہ میرے پیسے ہیں، مجھے مدینے جانا ہے۔ اس نے جب توڑ کے اسے گنا تو 57,000 روپے نکلے، تو اس نے کہا ہم تو 80,000 میں لے کے جاتے ہیں مگر تیرا عشق دیکھ کے تجھے ہم 57,000 میں لے کے چلتے ہیں۔ میں وہ ٹکٹ وغیرہ لے کے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور میں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے لے کے نہیں جاؤ گے، میں آپ کی بیوی ہوں، شریک حیات ہوں، میں نے غربت میں آپ کے ساتھ وقت کاٹا ہے، آپ نے فاقہ کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، تو مدینے اکیلے جاؤ گے؟ تو میں رونے لگا، میں نے کہا بیگم میں تو بچپن سے مدینے کے لیے تڑپتا ہوں، بچپن سے نعتیں سنتا ہوں، مگر غریب ہوں، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو اب میں نے پیسے جمع کیے، اب میں تمہیں لے جانے کے لائق نہیں ہوں۔ کہتے ہیں میں جب رویا نا تو میری بیوی اندر گئی، اس کے پاس 1 تولہ زیور تھا، اس نے کہا یہ میرا زیور ملا کے سب کی بیچ دو، مجھے اپنی قبر میں نہیں لے جانا، مجھے میرے مدینے والے کا مدینہ دکھا دو۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب تو مدینے کی کہاں دلوں میں خواہش رہ گئی، اب تو لٹ گئی دلوں کی خواہش ہے۔
اگر پھر بھی اللہ کرے گا تو پیدا ہوگی. پڑھو پڑھو پڑھو. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا ہے ماشاء آپ ہی پڑھے آنا اور جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. ایک پیارا سا کوچا ہے گنبد وہ سہانا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. پیارا سا کوچا. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں پھر اپنی تقریر شروع کروں گا. ماشاء اللہ. سنی نا سنی دنیا سے جا رہا ہے. کون؟ سنی. اور سنی تو پھر ادائیں الگ ہوتی نا سنی کی. تو وہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں سے جب میں مر جاؤں نا تو میرا چہرہ ٹھیک سے صاف کر دینا. اور وہ جب غسل دے چکو نا تو چہرے پہ اچھے سے میرے جو ہے وہ روئی سے کاپوس سے میرا چہرہ صاف کرنا. آنکھوں میں میرے سرما بھی لگا دینا. میری داڑھی بھی کاٹ دینا. کو لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں؟ تو وہ کہہ رہا ہے ذرا غسل میں لوگوں کو چہرے کو سجا دینا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بلند آواز میں بولیے. ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا. مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان کو دکھانا. ماشاء اللہ. مجھے قبر میں جاتے ہی بے شک ماشاء اللہ ان کو دکھانا ہے. ایک پیارا سا میرے ساتھ پڑھو. ایک پیارا سا کوچا ہے گنبد وہ. تقریر شروع کرو بھائی. دیکھیں بھائی میں آپ کو بتاؤں جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں کہ آپ کو مرنا ہے تو یہ محفل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. یعنی پوری زندگی تقریر کرنے والا کرتا رہے اور سننے والے بھی سنتے رہے مگر ان کو یہ خیال نہ آئے کہ ان کو مرنا ہے تو وہ نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے.